90% کہانی کربلا کے حوالے سے جو بولی جاتی ہے 90% کہانی سب گڑی ہوئی ہے، سب جھوٹی کہانی ہے۔ جیسے فلم کی کہانی ہوتی ہے، ایک بندہ اس کو لکھ دیتا ہے اور ایک ہیرو اس کی ایکٹنگ کر کے ادا کر کے کبھی رونا کبھی ہنسنا وہ سب ایک کہانی بنا دیتا ہے اور لوگ اس کو صحیح سمجھ کر کے 3 گھنٹہ فلم ہال میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ تو اسی کہانی کی طرح امام حسین کی کہانی کو فلمی کہانی لوگوں نے بنا دیا، رونے کی کہانی، رولانے کی کہانی، رنگ جمانے کی کہانی، جبکہ بزرگوں نے کہا 90% کہانیاں سب گڑی ہوئی ہے، سب جھوٹی کہانی ہے۔ ہائے صغرا ہائے سکینہ کی کہانی جھوٹی کہانی ہے۔ اہل بیت اطہار پہ الزام لگانا ہے کہ اہل بیت اطہار کی کہانی یہ صبر کی کہانی ہے، یہ حق کی راہ میں قربانی کی کہانی ہے۔ وہاں رونا کہاں ہے، وہاں کھونا کہاں ہے، وہاں سر کا بال نوچنا کہاں ہے، وہاں عام آدمی کی طرح سر سے دیوار سے سر ٹکرانا کہاں ہے۔ وہاں تو لاشوں کے انبار پہ بھی دین کی خاطر سب کچھ لٹانے کا جذبہ ہے، نہ آنکھوں میں آنسو ہے، نہ پیچھے بھاگنے کا جذبہ ہے۔ جب لوگوں نے یہ حالات پیدا کر دیے تو اب اس حالت میں سوائے صبر کے اور حق کی راہ میں سب کچھ لٹانے کے کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ جب بچپن سے آپ سنی رہے ہیں، ہم بھی آج لگاتار 15-16 دن سے سنا ہی رہے ہیں، اور مگر ہم الحمدللہ بچپن بمبئی میں میں نے 12 سال تک گزرے کہ کبھی میں نے ہائے سکینہ ہائے صغرا کر کے نہیں رویا، چونکہ ہم کو معلوم ہے کہ جو لوگ ہائے صغرا کر کے رلاتے ہیں، صغرا نام کی کوئی بچی ہی نہیں تھی جو روئے، جو بیمار ہی نہیں تھی۔ صغرا تو جوان ہو چکی تھی، ان کی شادی امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ سے ہو چکی تھی، وہ اپنے شوہر کے گھر میں تھیں، وہ نہ بیمار تھیں نہ وہ بچی تھیں۔ یہ سب شیعوں اور رافضیوں کی کہانی ہے، رونے رولانے کی کہانی ہے۔ وہ صغرا ہے ہی نہیں تاریخ میں جس صغرا کا نام لیا جاتا ہے، جس کی چٹھی کی باتیں کی جاتی ہیں، ہائے بابا کی باتیں، مرثیہ کی باتیں کی جاتی ہیں، وہ سرے سے غلط ہے، اس کا اسلامی تاریخ سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں جس کو لوگوں نے اپنے من سے گڑھ کے بیان کیا ہے۔ جیسے فلم لکھنے والا اپنے من سے گڑھ کے لکھتا ہے، وہ دردناک اسٹوری لکھتا ہے، فلم دیکھنے والے سارے لوگ سن کے رونے لگتے ہیں، اور اس اسٹوری کو پڑھ کے ریوائز کر کے ایکٹر اس پر ایکٹنگ کرتا ہے تو لوگ دیکھ دیکھ کر کے رونے لگتا ہے، گانا سن کر کے رونے لگتا ہے۔ ایک گانا ہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر جو لوگ کیسٹ بجاتے ہیں، اس کو سننے کے بعد اس کا دل تھوڑا سا کمزور ہے، وہ گانا کو سنا، وہ اس سننے کے بعد وہ رونے لگتا ہے۔ کوئی لطیفہ سنا، لوگ ہنسنے لگتے ہیں، تو لوگوں کا مزاج ہے کامیڈی سننا، ہنسنے لگنا، یا کوئی ٹریجڈی کی باتیں سننا، المیہ سننا اور رونے لگنا۔ یہ تو بندوں کا نیچر ہے۔ اسی نیچر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رافضیوں نے، شیعوں نے گڑھ گڑھ کے باتیں نکال دی، اور ان باتوں کا کربلا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق کیا ہے؟ وہی جو باتیں میں کہنے جا رہا ہوں، وہی ہے کربلا کا پیغام۔ شہرت کا پتہ نہیں ناسبیت کے جراثیم دل میں جنم لے رہے ہیں یا خارجیت کے۔ سید صاحب اب آپ اس کی تائید بھی کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ 90% کربلا جھوٹی ہے۔ استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں فلم کی سٹوری ہے، فلم دیکھتے دیکھتے فلم کی سٹوری ہی یاد آئی۔ ہاں یہ فطرت ہے انسان کی، جو چیز زیادہ دیکھتا ہے وہی نظر آتی ہے۔ وہی بات صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں کہ وہی نظر آتی ہے۔ بچپنے سے بڑھاپا آ گیا، فلم دیکھتے دیکھتے وہی نظر آ رہا ہے۔ یہ تب پتہ لگے گا جب تمہارا تمبارا تاراج ہو، تب پتہ لگے گا جب تمہاری بیٹیوں کے سروں سے جب تم چادریں چھینی جائے، جب تمہارا کنبا کٹے تب پتہ لگے گا۔ علی کے بیٹوں کی داستان کل بھی سچی تھی، آج بھی سچی ہے، قیامت کی صبح تک سچی رہے گی۔ اسی لیے ابن کثیر کو پڑھ لو، ابن خلدون کو پڑھ لو، التاریخ الکامل کو پڑھ لو، فاضل کو پڑھ لو، علامہ حسن کو پڑھ لو، حقیق ملت مفتی جلال الدین کو پڑھ لو۔ تم محقق بن رہے ہو، صدر فاضل جیسے محقق لاؤ، علامہ حسن رضا جیسا محقق لاؤ، تم محقق بن رہے ہو، حقیق ملت جیسا فقیہ لاؤ۔ کرتے چلے جائیں وہ سب جھوٹ ہے، وہ مجھے بتائیں کیا جھوٹ ہے؟ علی اصغر کی شہادت جھوٹ ہے یا علی اکبر کی جھوٹ ہے؟ اعلیٰ حضرت کا 3 دن بھوکا پیاسا بے دردی کے ساتھ حسین کو قتل کر دیا گیا، کیا جھوٹ ہے ان کے حساب سے؟ ان کے حساب سے آئینہ قیامت کی وہ کتاب جھوٹ ہے جو کہ علامہ حسن نے لکھی ہے، معاذ اللہ۔
بھیجے حسین کے مقابلے کے لیے فوجی، سویلین نہیں، ملٹری. کیا بھیجی اس زمانے کی؟ ملٹری. ان کے پاس کیا تھا آپ کو بتاؤں؟ 10 نہیں بھیجے 72 لوگوں کے لیے، 72 فوجی نہیں بھیجے، 100 نہیں بھیجے، 200 نہیں بھیجے. ہیبت تو دیکھو، 1000 بھی نہیں بھیجے. ڈر تو دیکھو، 2000 بھی نہیں تو بھیجو. خوف تو دیکھو، 5000 بھی نہیں بھیجے، 10,000 بھی نہیں بھیجے، 20,000 نہیں، 22,000 کا لشکر بھیجا. عبید اللہ بن زیاد نے لکھا حسین کے مقابلے کے لیے 72 لوگوں کے لیے یزید 200 لوگ بھیج دیتے، یہ تم نے 500 نہیں بھیجے، 22,000 کیوں بھیجے ہیں؟ تو پھر یزید نے لکھا جواب میں، او سن عبید اللہ، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے ابن زیاد، تیرا دماغ خراب ہے. تو نے یہ تو گن لیا کہ وہ 72 ہیں، مگر یہ نہیں گنا کہ اس میں علی کے بیٹے کتنے ہیں اور علی کے پوتے کتنے ہیں. اگر ایک ساتھ آ گئے تو 22,000 کو ٹھکانے لگا سکتے ہیں. زندہ باد زندہ باد. کربلا ہے حضور کہ آپ نے جو ابھی کربلا کے حوالے سے جو آپ کا بیان اس وقت میں سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، جو جس میں آپ نے کربلا کے جو کہانیاں ہیں ان کو آپ نے 90% من گھڑت کہا ہے، اس سے آپ قوم کو حضرت کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ دوسرا سوال حضرت میرا یہ ہوگا کہ اسی بیان کو لے کے بلگرام شریف سے حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، ان کا ابھی ایک لیٹر پیڈ میری نظروں کے سامنے سے گزرا ہے، جس میں حضرت نے فرمایا ہے کہ مفتی شہریار صاحب کے وہ بیان جس میں انہوں نے واقعات کربلا کو 90% من گھڑت کہا ہے، وہ اس سے توبہ کریں، رجوع کریں، اور انہوں نے واقعات کربلا کو فلمی اسٹوری سے تشبیہ دیا ہے. تو حضرت اس میں جو حضرت نے فرمایا ہے توبہ کے حوالے سے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تیسرا میرا سوال حضرت یہ ہے کہ جو آپ نے سرکار تاج الشریعہ کے حوالے سے کہا کہ سرکار تاج الشریعہ ولیوں کے سردار ہیں، اس سے آپ کی کیا مراد ہے اور آپ نے کیوں کہا ہے یہ، اور آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں حضرت؟ چونکہ آپ کی یہ تینوں مطلب دونوں ویڈیوز سرکار تاج الشریعہ والی اور کربلا کے حوالے سے جو آپ کا بیان ہے وہ اس وقت میں بہت زیادہ ہنگامہ آرائی کیے ہوئے سوشل میڈیا پہ. کچھ لوگ تو آپ کی حمایت میں ہیں، کچھ لوگ آپ کی مخالفت میں ہیں. جی عادل بھائی، جی تو اس کے تعلق سے میں کئی بیانات میں بول بھی چکا ہوں، وضاحت میں دے چکا ہوں. جی ابھی آپ نے سوال کیا ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو. یہ تقریر جس پر لوگوں نے کاٹ چھاٹ کر کے اپنی طرف سے نمک مرچ لگا کے جی سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے اور لوگوں کو کنفیوزڈ کیا ہے، جی یہ تقریر اصل میں پچھلے سال کی ہے. جی اور وہ تقریر بریلی شریف کے ایک دور دراز کے علاقے میں غالباً امام گنج اور وہاں کی تقریر ہے. جی بہرحال وہ جب کی بھی ہو، ہاں جہاں کی بھی ہو، جہاں کی بھی ہو. جی اس تقریر میں بالکل وضاحت کے ساتھ میں نے کہا ہے جی کہ اصل میں امام علی مقام کی جو قربانی کا جو مقصد ہے، جو تعلیم شہادت ہے، جو تعلیم واقع کربلا ہے، جی امام علی مقام کا جو پیغام ہے وہ ہے صبر کا، وہ ہے استقامت فی الدین کا، وہ ہے باطلوں کے سامنے نہ دبنے کا، وہ ہے مصیبتوں کے بیچ میں کس قدر اپنے آپ پہ حق پہ ڈٹے رہنے کا، جمے رہنے کا. یعنی ایک اعلیٰ اخلاقی اسلامی تعلیمات پر مشتمل یہ قربانی جی جو قیامت تک کے لیے مینار نور ہے. اہل بیت اطہار سے جو محبت کا پیغام دیا گیا ہے، جی یہ یہی ہے کہ قرآن پاک ایک تھیوری ہے، اہل بیت اطہار نے پریکٹیکل میں اس کو کر کے دکھلایا ہے. جی اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. قرآن پاک میں تعلیمات ہیں، قرآن پاک میں ارشادات ہیں، اب اس پر عمل کر کے اہل بیت نے دکھلایا ہے. جیسے قرآن نے کہا نماز پڑھو، نماز اور صبر سے مدد مانگو. تو نماز اور صبر سے کیسے مدد مانگی جاتی ہے، یہ امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کی زندگی سے بالکل نمایاں اور روشن ہے. بالکل بے شک. اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اہل بیت اطہار نے پریکٹیکل میں اسلامک لائف اور سرکار کی سنت اور شریعت پہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، ساری باتیں انہوں نے عملی طور پر دنیا والوں کو بتا دیا ہے. بالکل.
یہ مینار نور ہے. تو میں نے امام عالی مقام کی اتنی زبردست قربانی جس سے کہ اسلام روشن ہوا، جس سے ساری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے، جی تو اس قربانی کو لوگوں نے ماتم، مرثیہ، جی جھڑنی، کبوتر، بٹیر، جی منگنی، یعنی ہائے سکینہ، ہائے صغرا، یعنی یہ سب رافضیوں نے، جی جی شیعوں نے جو ڈرامہ کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. جی وہ اسلام جو اخلاق کا مذہب ہے، نماز روزے حج و زکوٰۃ کا مذہب ہے، جی وہ اسلام جس نے پوری دنیا میں سائنسی تحقیقات کے دروازے کھولے، وہ اسلام جس نے دنیا والوں کو تہذیب اور تمدن کی کرنیں سکھائی، جی اس مذہب کو آپ صاحب ماتم، مرثیہ تک آپ محدود کر کے رکھنا چاہتے ہیں. اور ہمارے سنی علماء کرام جو شیعوں کی کتابیں پڑھ کر جی جو پوری تقریر میں رونا رولانا اور صاحب ان کی گڑھی ہوئی باتیں بولنا، اور میں نے مذمت اس کی ہے رافضیوں کے واقعات کی جس کے ہاں 90% کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں، صرف رونا رولانا یہی تو اس کا مذہب ہے. جی اب اس کے لیے چاہے جس طرح کے واقعات گڑھے جائیں تاکہ لوگ روئیں، لوگ صاحب چلائیں، جی میں نے اس گڑھے ہوئے واقعات کی مذمت کی ہے، اور ہمارے جو لوگ اس کو لیتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، میں نے ان کی مذمت کی ہے. میں نے یہ بات بتانے کی ہے کہ اتنا زبردست انقلابی واقعہ کربلا کا، اس کو صرف ماتم قصہ کہانی سے آپ کیوں اس کو رنگ دینا چاہتے ہیں؟ بالکل. اور دوسری بات میں نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ میں نے خود سنا ہے، ہمارے خطبہ جو تقریر کرتے ہیں وہ تقریر کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، ابھی ہنسا ابھی رویا، یعنی ہم لوگ جب کبھی غمزدہ ہوتے ہیں تو سنبھلنے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ کربلا کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اور ابھی رو رہے ہیں اور ابھی اس کے 1 منٹ کے بعد آپ فوراً ہنس رہے ہیں. جی جی تو میں نے ان کے انداز بیان کو فلمی کہا ہے کہ جیسے فلم میں ابھی رویا ابھی ہنسا. جی جی بالکل. فلمی کہانی میں صداقت تو ہوتی نہیں ہے. بالکل بالکل. وہ تو ایک بندہ لکھا اور دوسرا ایکٹنگ کرتا ہے، تو رونے کی ایکٹنگ، ہنسنے کی ایکٹنگ ہوتی ہے. تو میں نے کہا، میں نے انداز بیان کو فلمی کہا ہے. جی بالکل. واللہ العظیم میں نے کربلا کی کہانی یا کوئی اسلامی کہانی کو فلمی کہانی سے تشبیہ نہیں دی ہے. جی 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 میں نے انداز بیان کو فلمی کہا ہے. بالکل. اور میں نے کہا جس طرح فلم میں باتیں گڑی جاتی ہیں، اسی طرح ہمارے لوگ اپنی طرف سے گڑ کے، جیسے رافضی، جی نیم مولائی، جی جو اہل بیت اطہار کی محبت کے نام پہ صحابہ کرام کے بغض کو دل میں پال کر صحابہ کرام کی قربانیوں کو فراموش کر رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے بدعمل لوگوں میں جو اس طرح کا ماحول بن رہا ہے، رافضیت کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، جی اس کو روک تھام کرنے کے لیے جی اور شیعوں کی فرضی کہانیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے، جی. اور ہمارے اپنے لوگ جو ان کی کہانیوں سے متاثر ہو کر ان کی باتوں کو ہمارے اسٹیج پر بولتے ہیں، جی میں نے ان کو کہا کہ اس طرح کے واقعات اکثر شیعوں کے 90% گڑھے ہوئے ہی ہوتے ہیں. جی. اس لیے کم سے کم جب ہمارے سامنے ایک زبردست لٹریچر موجود ہے سنیوں کی، جی تو ہم ان سے کیوں مدد لیں، ان کا رنگ کیوں اختیار کریں، ان کا انداز کیوں اختیار کریں. قرآن، حدیث اور اہل بیت اطہار کی فضیلتیں اور حسنین کریمین کی فضیلت جو حدیث میں آئی ہے، ہمارے حانی من الدنیا ہم سیدہ شباب اہل الجنہ، بالکل. اللہم انی احب الحسن والحسین فاحبہما واحب من یحبہما. یہ ساری باتیں حدیث آپ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ اس قربانی کے پیٹ سے جو نصیحتیں نکلتی ہیں حق پر قائم رہنے کی، باطل سے نہ دمنے کی، اس پر آپ کیوں نہیں تبصرہ کرتے ہیں؟ آپ شیعوں کے رنگ میں خطاب کیوں کرتے ہیں؟ بالکل. اصل میرا مقصد تقریر یہی تھا، رافضیت کی نیم مولائیت، اس کے تردید کرنا. اب اسی میں اگر گفتگو کرتے ہوئے، ہاں ان کی باتیں تو 90% غلط ہی ہیں رافضیوں کی، جی. اور میرا کنٹیکسٹ وہی تھا، ان کی باتیں کرنا تھا، تو ہم نے اس تناظر میں بات کیا ہے. جی. اس لیے اس کو فلمی انداز بیان کو بھی کہا ہے. تقریر کو بار بار لوگ سن لیں. میں نے کہانی کو، میں فلمی کہانی کو، ہم 25-30 سال سے بمبئی اور گجرات کے اطراف میں 12 روزہ مجلسیں امام علی مقام کی فضیلت پہ، کربلا کی کربلا کا جو واقعہ ہے، اس واقعات کے تناظر میں جو اسلامی مقدس تعلیمات ہیں، صحابہ کرام کی عظمت، فضیلت، وہ سب میں نے بیان کیا ہے. باقی رہی بات کہ اب لوگوں نے توڑ مڑوڑ کے پیش کر دیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اب اس میں سید سہیل میاں قبلہ نے اگر ایسا کچھ کہا ہے، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں.
एहतराम है, वो हमको डांट वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर उन्होंने कहा है कि अंदाज़े बयान को फिल्मी, तो हजरत अगर गौर से मेरी बात सुन लेते तो शायद ऐसा नहीं कहते, क्योंकि मैंने वाक़े करबला की ना नफी है ना वाक़े करबला को फिल्मी स्टोरी मैंने कहा है, तो इसलिए ये बात तो ऐसा नहीं है कि मैं जो है इस वाक़े को फिल्मी कहानी से तशबीह दी है, ऐसा नहीं। अच्छा, हजरत ने सैयद सुहेल मियां साहब ने जो फरमाया कि वो इससे बहुत जल्दी मुफ्ती शहरयार साहब तौबा करें, रुजू करें, वरना वो अपनी जिल्लत के दुनिया और आखिरत में खुद जिम्मेदार होंगे। सैयद साहब अगर तौबा करने कहते हैं तो मैं हर वक्त 24 घंटे तौबा करने को तैयार हूँ जी। सैयद साहब अगर कहते हैं कि तौबा करना होगा तो बिल्कुल तौबा करेंगे जी, बिल्कुल तौबा करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। माशाअल्लाह। बिल्कुल सैयद साहब अगर कहते हैं तो हम तौबा कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल। बाकी रही बात कि सरकार ताजुल शरिया को जो वलियों का सरदार आपने कहा है, जी जी, तो वलियों के सरदार ताजुल शरिया हर मुत्तकी आलिम अल्लाह का वली है। बेशक। ताजुल शरिया के हजारों शागिर्द हैं जी, जो मुत्तकी हैं, नेक हैं, वली हैं जी। तो हमने कहा कि इन औलिया के वो सरदार हैं जी, अपने अहद के वलियों के सरदार हैं। बेशक। इसका मतलब ये नहीं कि सारे जमाने के सारे वलियों के सरदार हैं। जी, कुरान शरीफ हदीस में आया है कि सैयदा आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जी, वो अपने जमाने की औरतों की सरदार हैं। जी, सैयदा फातिमा ज़हरा वो हर अहद के वो अपने जमाने की तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं। जी। तो सरदार कहने का उसका मकसद है कि वैसे आजम तो क़यामत तक के सारे वलियों के सरदार हैं। बेशक। ख्वाजा गरीब नवाज वो हिंदल वली हैं, हिंदुस्तान के सारे वलियों के सरदार हैं। जी जी, आला हजरत अपने अहद के सारे हजरतों के आला हजरत हैं। बेशक। सरकार ताजुल शरिया अपने जमाने के औलिया सालिहीन के इमाम हैं, सरदार हैं। बेशक। सरकार ताजुल शरिया की इज्जत, अहमियत, उनकी दीनी खिदमात जो हैं, जो उन्हें करोड़ों लोगों के सीनों में इश्क़ रसूल की दौलत दी, सुलह कुल्लियत से, राफिजियत से, सहाबे कराम की गुस्ताखी से बचाया है जी। तो एक शख्सियत की अहमियत दिल में बैठाने के लिए मैंने इस तरह की बातें की हैं। तो इसको लोगों को दूसरे हिसाब से नहीं सोचना चाहिए कि आपने फलां बुजुर्ग की शान घटा दी। जी जी, ऐसा नहीं, मेरा कहने का मकसद यही था। जी जी बिल्कुल। हाँ, अल्लाह ताला हमें अपने बुजुर्गों और नेक लोगों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।